السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وازواجہ ومن والاه وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمین ثم ركع الثانية فقال آمين ثم ركع الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم قال شكي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له إلى آخر۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے آج 11ویں روزے کی سحری کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پہلے 10 دنوں میں جو نیکیاں کی ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، دعائیں کی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آج کی نشست جو ہے وہ ایک یاد دہانی کے حوالہ سے ہے۔ عموماً ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے پائیدان پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسرے پر پاؤں مبارک رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے پر پاؤں مبارک رکھا تو آمین فرمایا۔ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ عمل کیا ہے، 3 مرتبہ آمین کہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر پر تشریف لا رہا تھا اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور انہوں نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا شاکیہ عبد ادرک رمضان، ہلاک ہو جائے، بدبخت ہے، بدحال ہے، بے حال ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، اور وہ اس مہینے میں محنت کر کے اپنی بخشش نہ کرے، جہنم سے آزادی نہ کروائے، وہ شخص بد نصیب ہے۔ فقلت آمین، میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے کہا شاکیہ عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، جو شخص والدین کو بڑھاپے کی حالت میں ایک یا دونوں میں کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، وہ شخص بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ ثم قال شاکیہ عبد ذکرت عنہ ولم یصلی علیک فقلت آمین، اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے، آپ کا صفاتی نام ہو، ذاتی نام ہو، تو درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی درود پڑھیں جو مسنون ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے۔ یہ واحد دعا اور ذکر ہے کہ جس کی قبولیت کا 100% یقینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جبریل امین کی دعا کی وساطت سے۔ پہلا وہ شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کراتا۔ اب رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں نے ایک ضعیف روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 1 دن پہلے 28 کو یا 29 کو صحابہ کو اکٹھا کر کے خطبہ
بیان فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان ایک بہترین شہر عظیم جو ہے وہ داخل ہونے والا ہے، جس کی پہلی رات جو ہے وہ رحمت کی ہے، دوسری پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ رمضان سارے کا سارا، اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے، دن تو دور کی بات ہے، اس کا ایک ایک پل جو ہے وہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اس شخص پر ہلاکت و بربادی ہے، وہ بد نصیب ہے، ہلاک ہونے والا ہے، بدبخت ہے۔ رمضان کے 10 روزے گزر گئے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنا مواخذہ کرنا چاہیے، کیا رمضان میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس تبدیلی کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ایک بہترین مثال میں نے سنی۔ آج سے تقریباً 40-50 سال 60 سال قبل، جب یہ جدید مشینیں نہیں ہوتی تھی میڈیکل کی کہ جن میں مریض کا پتہ چل جاتا ہے، وینٹیلیٹر وغیرہ، کہ مریض زندہ ہے یا فوت ہو گیا، ہمیں تو کئی مریض بظاہر نظر آتے ہیں کہ اللہ کی سپرد ہو گئے، لیکن وہ جو ایمرجنسی کی مشینیں ہیں وہاں پر اس کی دھڑکن کا پتہ چل جاتا ہے، سانس کا پتہ چل جاتا ہے، کون کون سا اعضاء کام کرتا ہے، کون سا نہیں۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے سائنس نے اتنی ترقی کر لی۔ تو جب یہ مشینیں نہیں تھیں تو تب طب کے اندر ایک نسخہ، ایک ٹوٹکا کیا جاتا تھا، جو مریض ہے اس کے منہ اور ناک کے قریب ایک شیشہ رکھا جاتا تھا، اگر تو وہ شیشہ اس کے اوپر سانس کی وجہ سے، لینے اور نکالنے کی وجہ سے بھاپ کے آثار موجود ہوتے تو پتہ لگتا کہ مریض ابھی زندہ ہے، اور اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب بھی ہوتا کہ مریض فوت ہو گیا، اللہ کے سپرد چلا گیا۔ اب رمضان کے اندر اگر میرے اور آپ کے ایمان میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوئی، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، تو ہمارا ایمان پھر اس ایمرجنسی کے مریض کی طرح ہے کہ جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ رمضان صرف بھوک پیاس کی حد تک رہ گیا ہے، افطاریاں سحریاں کرنے کرانے کی حد تک رہ گیا ہے، تو ایسے رمضان کی اللہ کو کوئی قدر نہیں۔ ویسے تو بڑے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر 12 گھنٹے 24 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں دن میں ایک مرتبہ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ پانی پی کر، پٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں، پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد کیا تھا؟ رمضان کا اصل مقصد ہے نفس کی پاکیزگی۔ اگر ہمارے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کی ترغیب نہیں آئی، دین کے لیے کچھ کرنے کی ترغیب نہیں آئی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نافرمانی سے روکنے کی ترغیب نہیں آئی، تو اس رمضان کا پھر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر اگر رمضان کے اختتام پر ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، یا میرے خاندانی معاملات بہتر نہیں ہو رہے، تو یہ ٹھیک اسی لیے ہے کیونکہ ہمارا ایمان اب وینٹیلیٹر پر چلا گیا ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کیونکہ زندہ ایمان کی نشانی یہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے بندوں کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحت بتائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، مومنین کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر فکر آ جاتی ہے کہ میرا ایمان تو بڑا کمزور ہے، میں تو نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو عزیز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، اس بات کا خیال کریں، اس رمضان کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، اپنے 10 دنوں کا مواخذہ کر لیں اور اللہ سے عہد کر لیں، اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں کوشش کرتا ہوں اللہ اپنی فضل اور توفیق سے میری اس کوشش میں برکت دینا،
میرے اس رمضان کو شرف قبولیت بخشو۔